بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 برس ہو چکی تھی، تاہم اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ اس طرح دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا کر۔ یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور آپ کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری سنا دی گئی۔ عبرانی زبان میں اسماعیل کا تلفظ شمائل ہے۔ شما کے معنی ہے سن اور ان اللہ کے مترادف ہے۔ چونکہ اولاد کے معاملے میں آپ علیہ السلام کی دعا سن لی گئی تھی، اس لیے آپ کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کا سن کر ان پہ یہ خبر بہت شاق گزری، اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اصرار کیا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے بیٹے کو یہاں سے دور کر دو، یہ لوگ میری نگاہ کے سامنے نہ رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت ناگوار گزری، مگر بارگاہ الہی سے جب حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی جگہ پر لے آئے جہاں پہ آج کعبہ ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی۔ ایک تھیلی کھجور اور ایک مشکیزہ پانی کا ان کو دے کر آپ جب وہاں سے جانے لگے تو بی بی ہاجرہ نے ان سے سوال کیا کہ کیا یہ اللہ عز و جل کا حکم ہے؟ آپ ہمیں اس بیاباں جنگل میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ تب بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں وہاں سے جانے دیا اور فرمایا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچے، دونوں ماں بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اللہ کے حضور عرض کیا کہ اے میرے رب، میں نے بسائی ایک اولاد ایسے میدان میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے ادب گھر والے کے پاس، رب ہمیں عطا قائم رکھ۔ اے رب، بعض لوگوں کے دل جھکتے ان کی طرف اور ان کو روزی عطا فرما اپنے فضل سے تاکہ یہ شکر کرے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند روز تک مشکیزے سے پانی پیتی رہیں اور کھجوروں سے گزارا کرتی رہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئی تب وہ پریشان ہو گئیں، کیونکہ وہ خود بھوکی تھی، اس وجہ سے دودھ بھی نہ اترتا تھا اور بچے نے بھوک اور پیاس سے رونا شروع کر دیا تھا۔ بچے کی بے چینی دیکھ کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کی تلاش شروع کر دی اور وہ صفا پہاڑی پر چڑھی کہ کہیں کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا کہیں سے پانی مل جائے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر وہ واپس وادی میں آ گئیں اور پھر وہ دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھی، کسی طرح کہیں پانی نظر آ جائے۔ اس طرح آپ نے 7 چکر لگائے۔ ممتا کا یہ جذبہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوا، بیت اللہ کی زیارت کرنے والوں کے لیے اللہ نے یہ لازم قرار دیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے صفا اور مروہ کی سعی کرے۔ جستجو کے عمل کی مقبولیت کا ایک اشارہ یہ بھی تھا کہ 7ویں چکر پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچے کے پاس واپس آئیں تو کہا کہ جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ہے اور یہ چشمہ آج بھی موجود ہے۔ ہم لوگ آب زمزم کے نام سے اسے جانتے ہیں۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود چشمے کا پانی اسی طرح جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں مخلوق کے لیے شفا رکھی ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معجزہ دیکھ کر بے حد خوش ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد آپ نے بچے کو پانی پلایا اور خود بھی اس سے مستفید ہوئیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوا
اور یہ پیغام سنایا کہ اے ہاجرہ، آپ غمگین نہ ہوں اور نہ ہی خوف زدہ ہوں، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس بچے کو ضائع نہیں ہونے دے گا، کہ یہ اللہ کا گھر یعنی مقام بیت اللہ ہے، اسے اس بچے اور اس کے باپ نے تعمیر کرنا ہے۔ عرصے کے بعد بنو جرا نامی ایک قبیلہ یہاں پانی کی فراوانی دیکھ کر حضرت ہاجرہ کی اجازت سے یہاں پر آ کر آباد ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام کا بچپن انہی قبیلے کے درمیان میں گزرا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے ہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے مسلسل 3 راتیں ایک ہی طرح کا خواب دیکھا، لہٰذا آپ کو یقین ہو گیا کہ یقیناً یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کا ارادہ فرمایا، اپنا تمام خواب اپنے بیٹے کو سنایا اور پھر اپنے بیٹے سے پوچھا کہ اے بیٹے، میں تمہیں اپنے خواب کے پیش نظر اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نہایت تحمل کے ساتھ فرمایا کہ بابا جان، آپ اللہ کے پیغمبر اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں، آپ بے فکر ہو کر اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے نہایت صبر والا پائیں گے۔ چنانچہ یہ دونوں اللہ کے بندے حکم خداوندی کے لیے گھر سے نکل پڑے۔ روایات میں آتا ہے کہ ابلیس نے ان کو ناکام بنانے کے لیے بہت سارے طریقے اپنائے۔ سب سے پہلے وہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور انہیں بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے چل پڑے ہیں۔ اس پر حضرت بی بی ہاجرہ نے فرمایا کہ اسماعیل ہماری اکلوتی اولاد ہے، ابراہیم علیہ السلام ایسا نہیں کر سکتے۔ ابلیس نے کہا کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، تو اس پر بی بی ہاجرہ نے کہا کہ اگر اس پر میرے خالق کی رضا ہے تو میں راضی ہوں۔ جب یہاں پر ابلیس کے سارے وار ناکام ہو گئے تو پھر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکسانے کا ارادہ کیا اور ان کے دل میں باپ کی شفقت کو ابھارنے لگا اور کہا کہ اے ابراہیم، اسماعیل آپ کی اکلوتی اولاد ہے، آپ عمر رسیدہ ہیں اور انہی سے آپ کی نسل ہے، یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے میرا بیٹا اللہ نے دیا ہے اور یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، میں اللہ کے حکم پہ راضی ہوں، وہ جیسے چاہے جو حکم دے، ہم اس کے تابع اور فرما بردار ہیں۔ آپ علیہ السلام کے جواب سے ابلیس کو سخت مایوسی ہوئی، لیکن اس نے آپ علیہ السلام کو بہکانے کی اپنی کوشش جاری رکھی، حتیٰ کہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بہکایا، لیکن وہ اپنے مقصد پر ڈٹے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں کہ رب عز و جل نے براہ راست میرے باپ کو خواب میں یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی کرے، اور انبیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابلیس نے انہیں 3 بار قربان گاہ کے راستے میں جانے کے لیے روکا۔ 3 بار جب وہ آپ کے راستے میں حائل ہوا تو تینوں بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شیطان پر کنکر برسائے اور اسے کامیاب نہ ہونے دیا۔ یہ وہی سنت ہے جسے ہر سال حجاج کرام دہراتے ہیں اور یہ سنت رمی کہلاتی ہے۔ بالآخر دونوں باپ بیٹا وادی منع میں پہنچے جہاں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا۔ تب کائنات نے وہ منظر دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا اور نہ شاید قیامت تک دیکھ پائے گا۔ زمین و آسمان ساکت ہیں اور کائنات حیران ہے، فرشتے عرش سے زمین پر عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔ تبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ ابا جان، آپ میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں باندھ دیجئے کہ چھری چلاتے وقت آپ کو کوئی دقت نہ ہو۔ ابا جان، آپ مجھے زمین پر منہ کے بل لٹائیے گا تاکہ میرا چہرہ زمین پر ہو۔
اگر میرا چہرہ آپ کی طرف ہوا تو کہیں آپ کو مجھ پر ترس نہ آ جائے اور آپ مجھے ذبح نہ کر پائیں۔ جان ذبح کرتے وقت اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے گا اور ذبح کے بعد میرا کرتا میری ماں کو دے دیجیے گا تاکہ انہیں صبر آ جائے۔ آپ نے بیٹے کی ساری باتوں پر عمل کیا، ماتھا چوما، ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے اور زمین پر منہ کے بل لٹا دیا اور چھری چلا دی، لیکن چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہ کاٹا کہ اللہ عز و جل کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں مگر چھری نہیں چلتی، آپ اور زور لگاتے ہیں لیکن چھری ہے کہ چلنے کا نام تک نہیں لیتی۔ ابراہیم علیہ السلام چھری سے فرماتے ہیں کہ اے چھری تو کیوں نہیں چلتی؟ میرے ننھے اسماعیل کا گلا تو بہت نازک ہے۔ عرش پر فرشتے یہ ایک عجیب منظر دیکھ رہے ہیں کہ انسان کی اللہ سے کتنی محبت ہے۔ تب رب عز و جل جبرائیل علیہ السلام سے حکم دیتے ہیں کہ جبرائیل جاؤ، میرا خلیل پیچھے نہیں ہٹے گا، جنت سے مینڈا لے کے جاؤ اور اس کو ذبح کر دو۔ جبرائیل علیہ السلام جنت سے مینڈا لے جاتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے ہٹا کر مینڈا رکھ دیا۔ اب چھری کو چلنے کی اجازت ملی اور چھری چل گئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر گرم خون لگا اور بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا اللہ اکبر، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اگر جب آنکھوں سے پٹی اتاری تو حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت ایک طرف بیٹھے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابع داری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی اور اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا اور ان کی جگہ جو قربانی دی گئی وہ روایات میں آتا ہے کہ وہ جنت سے لایا گیا ایک مینڈا تھا۔ یہ وہی قربانی ہے جس کو تا قیامت امت مسلمہ کے لیے عملی نمونہ بنا دیا گیا ہے۔ اس واقعہ کا ذکر اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے، اور ہم نے اس کو پکارا یوں کہ اے ابراہیم، تو نے سچ کر دکھایا خواب، اور ہم یوں بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ بے شک یہی صریح جانچنا، اس کا بدلہ دیا ہم نے ایک جانور ذبح کو۔ یہ تھا اس عظیم قربانی کا واقعہ جس کو ہر مسلمان عید الاضحیٰ کے وقت مناتے ہیں۔